بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بنو نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ایمن بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والے بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ سبحان اللہ۔